السلام علیکم کلاس اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ چیپٹر نمبر 1 کا لاسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ ٹاپک کا نیم ہے ٹائپس آف اکنامکس، معاشیات کی اقسام۔ فرسٹ ٹائپ ہے ہمارے پاس پازیٹیو اکنامکس، جسے ہم لوگ اثباتی معاشیات کا نیم دیتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، اب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو اکنامکس، اثباتی معاشیات کیا ہے۔ اسٹوڈینٹس، اثباتی معاشیات میں کسی ملک کے معاشی نظام کا جزوی اور کلی انداز سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ اثباتی معاشیات میں کسی ملک کے معاشی نظام کا جزوی اور کلی انداز سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ نیز اثباتی معاشیات یا نظریاتی معاشیات میں مختلف حالات اور واقعات کا غیر جانبداری سے مشاہدہ کرنے کے بعد بنیادی حقائق کو جوں کا توں بیان کر دیا جاتا ہے، ایز دے آر، یعنی جوں کا توں بیان کر دیا جاتا ہے، اور معاشیات دان اپنی طرف سے کوئی رائے یا حل بیان نہیں کرتے۔ اسٹوڈنٹس اگین دیکھیں، اثباتی معاشیات یا نظریاتی معاشیات میں مختلف حالات اور واقعات کا غیر جانبداری سے مشاہدہ کرنے کے بعد بنیادی حقائق کو جوں کا توں بیان کر دیا جاتا ہے، اور معاشیات دان اپنی طرف سے کوئی رائے یا حل بیان نہیں کرتے۔ اسٹوڈینٹس، پازیٹیو اکنامکس کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ فرسٹ ہے ہمارے پاس مائکرو اکنامکس اینڈ میکرو اکنامکس۔ مائکرو اکنامکس، مائکرو از اے لیٹن ورڈ which means 1 million part, so we can make individual analysis of economist units, then it is called microeconomics. اسٹوڈینٹس، مائکرو ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب 1 ملین پارٹ ہے، اور اس کو چھوٹے کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ اس میں معاشیات مختلف شعبوں کا الگ الگ جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس میں معاشیات کے مختلف شعبوں کا الگ الگ جائزہ لیا جاتا ہے، اور معاشی نظام کی چھوٹی چھوٹی اکائیوں، یونٹس اور پارٹس کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ اگین دیکھیں، مائکرو جو ہے وہ ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 1 ملین پارٹ، اور اس کو چھوٹے یعنی اسمال کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ اس میں معاشیات مختلف شعبوں کا الگ الگ جائزہ لیا جاتا ہے، اور مائکرو اکنامکس کو ہم جزوی معاشیات کا نیم دیتے ہیں۔ معاشی نظام کی چھوٹی چھوٹی اکائیوں، یونٹس اور اجزاء کو زیر بحث لایا جاتا ہے مائکرو اکنامکس میں۔ ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس کنزیومر بیہیویئر، فرم بیہیویئر، پرائس میکانزم، پر کیپٹا انکم، انویسٹمنٹ۔ اسٹوڈنٹس، جزوی معاشیات میں معیشت کے درجہ ذیل مختلف شعبوں کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔ فرسٹ ہے ہمارے پاس پرائس تھیوری، کنزیومر بیہیویئر، بیہیویئر آف دا فرم، تھیوری آف دا پروڈکشن آف ویلتھ، تھیوری آف دا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ۔ فرسٹ، پرائس تھیوری، جسے نظریہ قیمت کہتے ہیں۔ اس نظریے کے تحت یہ دیکھا جاتا ہے کہ منڈی میں اشیاء کی قیمتوں کا تعین طلب اور رسد کی قوتوں سے کس طرح ہوتا ہے۔ اس نظریے کے تحت یہ دیکھا جاتا ہے کہ منڈی میں اشیاء کی قیمتوں کا تعین طلب اور رسد کی قوتوں سے کس طرح ہوتا ہے۔ اس نظریے میں ہم منڈی کی مختلف اقسام لائک مکمل منڈی، نامکمل منڈی، اجارہ داری کے تحت کسی شے کی قیمت کی تعین کا جائزہ لیتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کنزیومر بیہیویئر، نظریہ رویہ صارف۔ صارف اپنے محدود وسائل سے زیادہ مجموعی افادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس نظریے کے تحت صارف کی حاجات یعنی وانٹس، نظریہ افادہ، قانون طلب کی لچک کے مختلف نظریات کی مدد سے صارف کے رویے کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے بیہیویئر آف دا فرم کے توازن کا نظریہ۔ کسی فرم کا مقصد زیادہ سے زیادہ پروفٹ ارن کرنا ہوتا ہے۔ مکمل مقابلہ اور اجارہ داری کے تحت ایک فرم کس طرح توازن حاصل کرتی ہے، یہ نظریہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے تھیوری آف دا پروڈکشن آف ویلتھ، نظریہ پیدائش دولت۔ اس نظریے کے تحت ہم دولت اور دولت کی خصوصیات، پیدائش دولت کا مفہوم، عاملین پیدائش اور ان کی خصوصیات وغیرہ کا تجزیہ کرتے ہیں۔ لاسٹ ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس تھیوری آف دا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، نظریہ تقسیم دولت۔ کسی ملک کی قومی آمدنی چاروں عاملین پیدائش کی مشترکہ کوششوں سے حاصل ہوتی ہے۔ قومی آمدنی ان عاملین یعنی زمین، محنت، سرمایہ اور ناظم کے درمیان کسی اصول کے تحت ڈیوائڈ ہوتی ہے، یعنی لگان، اجرت، سود اور منافع کا تعین کیسے ہوتا ہے، یہ نظریہ اس معاملے کا جائزہ لیتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہے ہمارے پاس میکرو اکنامکس، جسے ہم لوگ کلی معاشیات کا نیم دیتے ہیں۔ Macro means large, so when economic variables are discussed in aggregates, then it is called macroeconomics. Students, macro کو large یعنی بڑے کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔
اس میں معیشت کا بحیثیت مجموعی جائزہ لیا جاتا ہے اور مسائل کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر بیان کیا جاتا ہے۔ میکرو کو بڑے کے معنوں میں لیا جاتا ہے، یعنی لارج کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ اس میں معیشت کا بحیثیت مجموعی جائزہ یعنی ایگریگیٹس کے تھرو لیا جاتا ہے اور مسائل کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر بیان کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل انفلیشن، ان امپلائمنٹ، ایگریگیٹ ڈیمانڈ، ایگریگیٹ سپلائی، انٹرنیشنل ٹریڈ، یہ سب کس کی ایگزامپل ہیں؟ میکرو اکنامکس کی۔ فالوئنگ آر دا سبجیکٹ میٹر آف میکرو اکنامکس۔ فرسٹ ہے ہمارے پاس نیشنل انکم اینڈ امپلائمنٹ، بزنس سائیکل، منی اینڈ بینکنگ، پبلک فائنانس، انٹرنیشنل ٹریڈ۔ نیشنل انکم اینڈ امپلائمنٹ، قومی آمدنی اور روزگار کا نظریہ۔ اسٹوڈنٹس، اس نظریے کے تحت ہم قومی آمدنی کا مفہوم، اس کی پیمائش، قومی آمدنی کا تعین کرنے والے عوامل، قومی آمدنی کے متوازن سطح اور کامل روزگار کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس بزنس سائیکل، تجارتی چکر۔ اس نظریے کے تحت کسی ملک کے کاروبار میں آنے والے مختلف اتار چڑھاؤ کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ ملک میں کبھی خوشحالی کا دور ہوتا ہے اور کبھی سرد بازاری کا، لہٰذا اس نظریے میں تجارتی چکروں کی وجوہات اور ان کے علاج کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تھرڈ ہے ہمارے پاس منی اینڈ بینکنگ، زر اور بینکاری۔ کلی معاشیات کے اس نظریے کے تحت زر کا مفہوم، زر کی قدر، افراط زر اور تفریط زر کی وضاحت کی جاتی ہے۔ نیز کسی ملک کے بینکاری نظام کا تجزیہ کیا جاتا ہے اور مرکزی بینک کی پالیسی کو زیر بحث لایا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹس پبلک فائنانس، سرکاری مالیات۔ اس حصے میں حکومت کی آمدنی اور اخراجات یعنی بجٹ کی پالیسی، ٹیکسوں کے نظام، ٹیکس عائد کرنے کے اصول، سرکاری قرضہ وغیرہ زیر بحث آتے ہیں۔ لاسٹ ہے ہمارے پاس انٹرنیشنل ٹریڈ، بین الاقوامی تجارت۔ اس نظریے کے تحت بین الاقوامی تجارت کے نظریات مثلاً کلاسیکل نظریہ اور ماڈرن نظریہ یعنی کلاسیکل تھیوری اور ماڈرن تھیوری، بین الاقوامی تجارت کے فائدوں و نقصانات، ادائیگیوں کے توازن میں خرابی کی وجوہات اور ان کی اصلاح کے لیے اقدامات زیر بحث آتے ہیں۔ اس نظریے کے تحت بین الاقوامی تجارت کے نظریات مثلاً کلاسیکل نظریہ اور جدید نظریہ، بین الاقوامی تجارت کے فوائد اور نقصانات، ادائیگیوں کے توازن میں خرابی کی وجوہات اور ان کے اصلاح کے لیے اقدامات زیر بحث آتے ہیں۔ کسی ملک کی معیشت کے مسائل کو سمجھنے کے لیے دونوں تجزیاتی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نیز معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے نہ صرف مجموعی مسائل فار ایگزامپل قومی آمدنی، بے روزگاری، افراط زر، زرعی شعبے کی پسماندگی وغیرہ کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، بلکہ جزوی سطح پر بھی الگ الگ شعبوں اور الگ الگ صنعتوں کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ جب تک ان مسائل کو بنیادی سطح پر حل نہیں کیا جائے گا یہ مجموعی طور پر بھی حل نہیں ہو سکیں گے۔ نیکسٹ ٹائپ ہے ہمارے پاس اپلائیڈ اکنامکس، جسے ہم لوگ اطلاقی معاشیات کا نیم دیتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، نظریاتی معاشیات میں معاشی نظام کا تجزیاتی جائزہ لینے کے بعد جن مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے ان کو حل کرنے کے لیے جب باقاعدہ عملی اقدامات کیے جاتے ہیں تو معاشیات اطلاقی معاشیات کہلاتی ہے۔ اگین دیکھیں، نظریاتی معاشیات میں معاشی نظام کا تجزیاتی جائزہ لینے کے بعد جن مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے ان کو حل کرنے کے لیے جب باقاعدہ عملی اقدامات کیے جاتے ہیں تو معاشیات اطلاقی معاشیات کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے جس کی قومی آمدنی اور فی کس آمدنی بہت کم ہے اور لوگوں کا معیار زندگی انتہائی پست ہے۔ نظریاتی معاشیات کے تحت قومی آمدنی اور فی کس آمدنی پست ہونے کے اسباب کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ دوسرے ممالک سے پاکستان کی فی کس آمدنی کا موازنہ کیا جاتا ہے، یعنی کمپیریزن کیا جاتا ہے۔ قومی آمدنی کے مختلف شعبوں مثلاً زرعی شعبہ، صنعتی شعبہ، خدمات کے شعبوں کی کارکردگی اور ان کے مسائل کا جائزہ لیا جاتا ہے، جبکہ اطلاقی معاشیات میں مندرجہ ذیل مسائل کو حل کرنے کی تجاویز سامنے رکھی جاتی ہیں۔ قومی آمدنی اور فی کس آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے معاشی منصوبہ بندی کا جائزہ لیا جاتا ہے، نیز ان تجاویز کو باقاعدہ عملی جامہ پہنانے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ مثلاً پاکستان میں قومی آمدنی اور فی کس آمدنی بڑھانے کے طریقے نیز حکومت کے اقدامات اطلاقی معاشیات میں زیر بحث آتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ تو آج ہم لوگوں نے ٹائپس آف اکنامکس کو ڈسکس کیا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم نیو چیپٹر کو سٹارٹ کریں گے۔ تھینک یو کلاس۔